776 عیسوی کے آس پاس ارل سی اور کیسپین سی کے درمیان ایک ریاست وجود میں آئی جس کا نام تھا اوغوز یابگو۔ اس ریاست کی حدود میں خانہ بدوشوں کے بہت سے قبائل آباد تھے اور انہی قبائل میں سے ایک قبیلہ کانک بھی تھا۔ کون جانتا تھا کہ جلد ہی یہ قبیلہ اور اس کی آنے والی نسلیں ایک ایسی مسلمان ریاست کی بنیاد رکھیں گی جس کی سرحدیں مشرق میں افغانستان اور مغرب میں اناطولیہ تک پہنچ جائیں گی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عابد حسین اور آج کی سیکھو جانو کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے کانک قبیلے نے سلجوقی ریاست کی بنیاد ڈالی، کب کس سلطان نے اس کی سرحدوں میں اضافہ کیا، ان کا فیملی ٹری یا شجرہ نسب کیا ہے، اور کب یہ سلجوقی ریاست زوال کا شکار ہوئی۔ تکاک بے، جو کہ اوغوز یابگو ریاست میں اوغوز فوج کے کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے کام کر رہے تھے اور ریاست کے اہم اور با اثر افراد میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ان کے ہاں ایک بچے نے جنم لیا جس کا نام سلجوق رکھا گیا۔ سلجوق بھی اپنے والد کی طرح اپنے قبیلے میں بہت طاقت اور اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ کسی وجہ سے یابگو ریاست اور سلجوق کے مابین کوئی تنازع ہو گیا تو سلجوق اپنے قبیلے کے ہمراہ یابگو ریاست سے ہجرت کر گیا اور ماوراء نہر میں جھند شہر منتقل ہو گیا۔ جھند تجارتی اور مذہبی اعتبار سے اس وقت بہت اہمیت رکھتا تھا۔ اس وقت تک یہاں اسلام پہنچ چکا تھا۔ جھند میں سلجوق اسلام اور اسلامی تعلیمات سے بہت متاثر ہوا۔ یہاں اس کو اسلامی طرز زندگی دیکھنے کا موقع ملا۔ اس نے 985 اور 986 عیسوی کے لگ بھگ اپنے قبیلے سمیت اسلام قبول کر لیا۔ سلجوق کے ہاں 5 بچوں نے جنم لیا جن کے نام میکائیل، ارسلان، یوسف، یونس اور موسیٰ تھے۔ کیونکہ سلجوق کو فوجی مہارت وراثت میں ملی تھی اور وہ خود بھی ایک سردار اور جنگجو تھا، اس لیے مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلے اس نے یابگو، جو کہ ایک غیر مسلم ریاست تھی، کو ٹیکس دینے سے انکار کر دیا۔ اس دوران ایک اور اہم واقعہ یہ بھی رونما ہوا کہ سلجوق کے بیٹے میکائیل کا انتقال ہو گیا، جو کہ طغرل بے اور چاغری بے کے والد تھے۔ سلجوق کی فوجی مہارت کے پیش نظر سامانیوں نے ان سے بگرا خان کے خلاف تعاون کی درخواست کی۔ سلجوق نے اپنے بڑے بیٹے ارسلان کو سامانیوں کی مدد کے لیے بھیج دیا، جبکہ کراخانی حکمران بگرا خان بخارا پر قبضہ کر چکا تھا۔ گو کہ پہلی دفعہ ارسلان سلجوق کے تعاون سے سامانیوں نے بخارا واپس لے لیا، مگر یہ کامیابی زیادہ دیر نہ رہی اور پورا ماوراء نہر حالیہ ترکستان کراخانیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ مزید تفصیلات اوپر دیے گئے لنک میں آپ کو مل جائیں گی۔ 1007 یا 1009 عیسوی کے آس پاس سلجوق بے جھند میں ہی انتقال کر گیا، جبکہ پسماندگان میں اس کے 4 بیٹے اور 2 پوتے طغرل بے اور چاغری بے موجود تھے۔ طغرل بے اور چاغری بے کے والد میکائیل کی وفات کے بعد ان کی پرورش ان کے دادا سلجوق بے نے خود کی۔ سلجوق بے نے پرورش کے ساتھ ساتھ ان کو فنون حرب کا بھی ماہر بنا دیا، جبکہ ان کے چاچا ارسلان کانک قبیلے کے سردار بن گئے۔ وقت گزرتا گیا، کراخانیوں اور سلجوقیوں کے بیچ چھوٹی موٹی جنگوں کا سلسلہ جاری رہا، مگر برتری تقریباً سلجوقیوں کی ہی رہی۔ بالآخر 1025 عیسوی کے قریب کراخانیوں نے غزنویوں کے ساتھ اتحاد کر لیا اور مل کر سلجوقیوں کے خاتمے کے لیے ایک سازش تیار کی۔ امن مذاکرات کی غرض سے سلجوق سردار ارسلان کو دعوت دی گئی۔ جب ارسلان اور اس کے بیٹے کلتمیش نے دعوت میں شرکت کی تو ان دونوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس واقعے سے کانک قبیلے میں افراتفری پھیل گئی۔ کانک قبیلے کے بڑے حصے نے سلجوق کے باقی بیٹوں کی بنسبت ان کے پوتے طغرل بے کی جنگی مہارت کے پیش نظر اسے اپنا سردار بنا لیا۔ 1032 عیسوی تک طغرل بے کے چاچا ارسلان غزنویوں کی قید میں ہی انتقال کر گئے۔
جبکہ ان کا بیٹا قلتمیش غزنویوں کی قید سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور اپنے قبیلے سے آ ملا۔ 1040 عیسوی تک تغرل بے اور چاغری بے کی قیادت میں سلجوکیوں نے محمود غزنوی کے بیٹے مسعود اول سے وسطی ایشیا کے تقریباً سارے علاقے چھین لیے۔ یہاں سلجوکی سلطنت کی باقاعدہ بنیاد پڑی۔ تغرل بے نے چاغری بے کو خراسان کا گورنر مقرر کیا اور خود مغرب کی طرف ایرانی علاقے فتح کرنے نکل گیا۔ 1046 عیسوی میں تغرل بے نے قلتمیش ارسلان کو ایک لشکر دے کر بازنطینی علاقے فتح کرنے کے لیے روانہ کیا اور مغرب میں بازنطینی علاقوں کی فتوحات کا بھی آغاز ہو گیا۔ 1050-51 عیسوی تک تمام ایرانی علاقے بشمول اصفہان سلجوکی سلطنت کا حصہ بن چکے تھے۔ تغرل بے سلطان کی حیثیت سے ایران کے شہر رے میں، جبکہ اس کا بھائی خراسان اور ملحقہ علاقوں کے گورنر کی حیثیت سے حکومت کر رہے تھے۔ سلطان تغرل بے کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے 1063 عیسوی میں اس نے چاغری بے کے بیٹے سلیمان کو اپنا جانشین مقرر کیا اور اس جہان فانی سے کوچ کر گیا، مگر جلد ہی سلیمان کے بڑے بھائی الب ارسلان نے اس سے حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ سلطان الب ارسلان کے تفصیلی حالات زندگی جاننے کے لیے اوپر دیے گئے لنک پر کلک کر سکتے ہیں۔ قلتمیش ارسلان، جو کہ تغرل بے کا چچا زاد بھائی تھا، نے الب ارسلان سے تخت کے لیے مقابلہ کیا مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ سلطان الب ارسلان نے اپنے ایک مدبر وزیر نظام الملک طوسی کے ساتھ مل کر شام اور فلسطین کی طرف فتوحات کا آغاز کیا۔ ان علاقوں سے فاطمی شیعہ سلطنت کا خاتمہ کر کے عباسی خلفاء کے اقتدار کو مضبوط کیا۔ مغرب میں اناطولیہ کے بازنطینی علاقوں کو فتح کرنے کا رخ کیا اور مشہور زمانہ معرکہ مینزیگرڈ، جو کہ 1071 عیسوی میں ہوا، اناطولیہ کا ایک بڑا علاقہ سلجوکی عہد اقتدار میں شامل کرنے کا راستہ کھول دیا۔ اناطولیہ کے ان علاقوں میں مختلف سلجوکی سرداروں کے ذریعے فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، جبکہ 1072 عیسوی میں سلطان الب ارسلان کا انتقال ہو گیا۔ سلطان الب ارسلان نے اپنی موت سے قبل ہی اپنے بیٹے ملک شاہ کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ ملک شاہ نے قلتمیش کے بیٹے سلیمان کو اناطولیہ یا ایشیائی کوچک کا والی مقرر کیا تاکہ سلجوکی سلطنت کو وسعت دی جا سکے۔ 1077 عیسوی میں ہی سلیمان کے ہاتھوں سلاجقہ روم یا سلطنت آف روم کی بنیاد پڑی۔ سلجوکی سلطنت انتظامی امور کے اعتبار سے دو حصوں میں کام کر رہی تھی۔ مشرقی حصہ جس پر سلطان ملک شاہ حکومت کر رہا تھا اور مغربی حصہ ایشیائی کوچک پر سلیمان حکومت کر رہا تھا۔ سلاجقہ روم پر سلیمان بن قلتمیش کی نسل سے 14 فرمانرواؤں نے حکومت کی۔ سلطان ملک شاہ 1092 عیسوی میں قتل ہو گئے۔ اس کے بعد اس کے بیٹوں میں تخت کے لیے جنگ کا آغاز ہو گیا۔ جو سلطنت ملک شاہ کے دور میں عروج پر تھی، اس کی موت کے ساتھ ہی زوال کا شکار ہو گئی۔ یکے بعد دیگرے اس کے بیٹے حکومت کرتے رہے، مگر کوئی بھی اس زوال کو نہ روک سکا ماں سوائے سلطان احمد سنجر کے۔ سلطان احمد سنجر کے دور 1118 عیسوی سے 1153 عیسوی تک سلطنت کا مشرقی حصہ کچھ عرصے کے لیے مستحکم تو ہوا، مگر سلطان احمد سنجر کی موت کے ساتھ ہی سلجوکی سلطنت کا مشرقی حصہ بھی ختم ہو گیا۔ سلطان احمد سنجر کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اس لیے 1157 عیسوی میں سلطان احمد سنجر کی موت کے ساتھ ہی سلجوکی سلطنت کا مشرقی حصہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گیا، جنہیں بعد میں خوارزم شاہ نے یکجا کر کے ایک نئی ریاست کی بنیاد ڈالی جسے سلطنت خوارزم کا نام دیا گیا۔ جبکہ مغرب میں سلاجقہ روم یا سلطنت آف روم ایک خود مختار ریاست کا وجود رکھتے ہوئے صلیبیوں کے سامنے کھڑی تھی۔ سلیمان کی وفات 1086 عیسوی میں ہوئی۔ 1092 عیسوی تک سلاجقہ روم بھی سلطان ملک شاہ کے ماتحت آ گئی، مگر
سلطان ملک شاہ کی وفات کے بعد 1092 عیسوی میں سلیمان کے بیٹے سلطان کلیچ ارسلان نے سلاجقہ روم کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ سلطان کلیچ ارسلان صلیبی حملوں کا مقابلہ کرتا رہا اور انہیں اناطولیہ کے مختلف محاذوں پر شکست دیتا رہا۔ 1107 عیسوی میں کلیچ ارسلان سلجوقی مشرقی حصے کے سلطان محمد طبال بن ملک شاہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ کلیچ ارسلان کی موت کے بعد اس کے بیٹے ملک شاہ کے پاس 1107 عیسوی سے 1116 عیسوی تک حکمرانی آئی، جو کہ اس کے بھائی سلطان مسعود نے اسے قتل کر کے چھین لی۔ سلطان مسعود نے دوسری صلیبی جنگوں کے دور میں حکومت سنبھالی اور ان جنگوں میں مسعود نے صلیبیوں کو شکست دی۔ 1156 عیسوی میں سلطان مسعود کی وفات کے بعد اس کے بیٹے کلیچ ارسلان دوئم نے سلاجقہ روم کی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھ میں لی اور کلیچ ارسلان دوئم کے دور میں تیسری صلیبی جنگ کا آغاز ہو گیا اور یہ سلسلہ ان کی موت تک جاری رہا۔ 1186 عیسوی میں کلیچ ارسلان دوئم نے سلاجقہ روم کو اپنے 11 بیٹوں میں تقسیم کر دیا اور خود 1192 عیسوی میں انتقال کر گیا۔ کلیچ ارسلان دوئم کی موت کے بعد تخت کی رساکشی شروع ہو گئی۔ یہاں یہ بھائی ایک دوسرے سے علاقوں کی جنگ میں لگ گئے اور سلاجقہ روم بھی زوال پذیر ہونا شروع ہو گئی۔ 1192 عیسوی سے لے کر 1237 تک اندرونی جنگوں کے ساتھ ساتھ باہمی قتل و غارت گری کا سلسلہ جاری رہا۔ 1192 عیسوی میں کلیچ ارسلان دوئم کی موت کے بعد جانشینی درمیانی بیٹے کیخسرو اول کے ہاتھ میں آئی، لیکن 1196 عیسوی میں اس کے بڑے بھائی رکن الدین سلیمان نے اس سے حکومت چھین لی۔ 1204 عیسوی میں اس کی موت کے بعد اس کے بیٹے سلطان کلیچ ارسلان سوئم نے حکومت بنائی، لیکن 1205 عیسوی میں اس کے چاچا کیخسرو اول، جس سے اس کے والد نے حکومت لی تھی، نے واپس اپنا اقتدار بحال کر لیا، جو کہ 1211 عیسوی تک رہا۔ کیخسرو اول کی موت کے بعد اس کے بیٹے کیکوس اول نے 1220 تک سلاجقہ روم پر حکومت کی اور اس کی موت پر اس کے بھائی کیکوبت اول نے 1237 عیسوی تک سلاجقہ روم پر حکومت کی۔ کیکوبت کے 3 بیٹے تھے اور وہ دوسرے نمبر کے بیٹے رکن الدین کلیچ ارسلان بن کیخسرو کو اپنا جانشین بنانا چاہتا تھا، مگر 1237 عیسوی میں کیکوبت کی موت کے بعد غیاث الدین کیخسرو نے اناطولیہ کے عظیم امیروں کی حمایت سے تخت پر قبضہ کر لیا۔ سعد الدین کوپیک بھی اسی دور میں سلاجقہ روم کے ماتحت عدالت کا منتظم تھا، جبکہ اسی دور میں منگول بھی مشرق سے علاقے فتح کرتے کرتے سلاجقہ روم کی سرحدوں پر دستک دے رہے تھے، اور یہی سعد الدین کوپیک منگول سلطنت کے ذریعے سلاجقہ روم پر قبضہ کرنے کی پلاننگ کر رہا تھا۔ آپ کو یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ ترکی ڈرامے ارطغرل میں آپ کو یہی سلاجقہ روم کے کردار دکھائے جا رہے ہیں۔ یہ وہی غیاث الدین کیخسرو ہیں جن کی بھتیجی حلیمہ ارطغرل کی بیوی بنی۔ اگر آپ ارطغرل کے بارے میں تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو اوپر دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ منگولوں نے غیاث الدین کیخسرو کیکوبت کو 1246 عیسوی میں تعاون نہ کرنے کی بنا پر قتل کر دیا، جبکہ ان کے 3 بیٹے تھے، عزیز الدین کیکوس، رکن الدین کلیچ ارسلان اور علاء الدین کیکوبت۔ غیاث الدین کیخسرو کی موت کے وقت اس کا بڑا بیٹا 11 سال کا تھا۔ ان کے ایک وزیر نے منگولوں کا مقابلہ کرنے اور یکجہتی برقرار رکھنے کے لیے تینوں بھائیوں میں اقتدار کو تقسیم کر دیا، مگر یہ حربہ کامیاب نہ ہو سکا کیونکہ منگول اناطولیہ کے ایک بڑے حصے پر پہلے ہی قابض ہو چکے تھے اور انہوں نے سلجوکیوں کو اپنا خراج گزار بنا لیا۔ عزیز الدین کیکوس کو جنگ میں شکست دے کر جلا وطن کر دیا۔
دوسرے بھائی علاؤالدین کیقوباد کو قتل کر دیا اور تیسرے بھائی رکن الدین کلیج ارسلان کو کٹپتلی سلطان مقرر کیا اور اسے بھی 1265 عیسوی میں پھانسی دے کر اس کے 6 سالہ بیٹے کو تخت نشین کر کے منگولوں نے پوری طرح سلجوقی سلطنت کا احاطہ کر لیا۔ تقریباً صدی کے اختتام تک سلجوقی سلطنت کا مکمل خاتمہ ہو گیا، لیکن اگلی صدی کے آغاز میں ہی ترک مسلمانوں کی ایک نئی مضبوط ریاست نے جنم لیا۔ یہ ریاست تھی اوٹومن امپائر۔ اس ریاست نے کم و بیش 600 سال تک مسلمانوں کی رہنمائی کی۔ دوستو، اسی امید کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور دوستوں میں اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ معلومات کا یہ سفر جاری رہے۔ اللہ حافظ۔